پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے آج پشاور کا دورہ کیا، اس بات کے بعد کہ صدر آصف علی زرداری ایوان صدر سے باہر آ گئے اور انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے کیے۔ اسی دوران یہ بات بھی اہم طور پر سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ لاہور سے باہر نکلیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کراچی کا دورہ کیا تھا اور آج انہوں نے پشاور کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر بھی جو تنظیم ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے اور اپنی جو تنظیم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف ملاقاتیں کی ہیں اور مختلف اعلانات کیے ہیں۔ کیا مصروفیات رہیں میاں نواز شریف کی پشاور میں، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے نمائندے سمین جان نے۔ جی سمین، بتائیے کہ آج میاں نواز شریف کی کیا مصروفیات رہیں پشاور میں؟ جاوید، مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف آج کا دورہ پشاور تقریباً 3-4 گھنٹے کا تھا، مختصر سا دورہ تھا۔ انہوں نے آج کے دورے کا مقصد صرف پارٹی کی تنظیم سازی اور پارٹی کو صوبہ سرحد منظم کرنے کے حوالے سے تھا، اور یہاں پہ ان کے آرگنائزنگ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کی صدارت انہوں نے کی، اور یہاں پہ انہوں نے بھی یہ اعتراف کیا کہ جلاوطنی کے بعد پارٹی کا جو گراف تھا وہ صوبہ سرحد میں گر گیا تھا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مقام صوبہ سرحد میں پارٹی کا تھا ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے یہاں پہ مختلف تنظیم ڈویژن سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ یہاں پہ تنظیم سازی کی جائے گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں جہاں پہ بھی ڈویژن کی سطح پر تنظیم سازی ہوگی وہاں پہ میں دورہ کروں گا، خود میں وہاں پہ آؤں گا اور تمام معاملات کو وہاں پہ میں خود نمٹا کر حل کروں گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے بھی یہاں پہ یونین کے سطح ضلع کی سطح پر یہاں پہ مقامی ضلعوں کی سطح پر سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون کے قائم کیے جائیں گے، جہاں پہ عوام سے بالمشافہ اور جتنے بھی رابطے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے جو آرگنائزنگ کمیٹی کے اجلاس سے جب میاں محمد نواز شریف نے ان سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے جتنے بھی زرداری صاحب سے میثاق جمہوریت کے حوالے سے جتنے بھی ہمارے وعدے ہوئے ہیں ان پہ انہوں نے عمل درآمد نہیں ہوا، اور ان سے بہت میں زیادہ مایوس ہوا ہوں، اس وجہ سے کہ انہوں نے نہ این آر او پہ عمل درآمد کیا ہے، نہ جو فیصلے این آر او کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہوئے ان پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا۔ بہت شکریہ سمین جان آپ کا۔ پشاور میں دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں بتا رہے تھے کہ آج میاں نواز شریف نے 3 سے 4 گھنٹے پشاور میں گزارے اور ان کی آمد کا مقصد بنیادی طور پر جو مسلم لیگ نون کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہاں پر جو مسلم لیگ نون کی تنظیم ہے اس کے لیے رائے لینا تھا اور ان تنظیموں کو اپنی مسلم لیگ نون کی تنظیم کو مضبوط کرنا تھا۔ دوسری طرف NA-21 مانسہرہ میں ایک مسلم لیگ نون کے لیے بری خبر کہ وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں JUI سے تعلق رکھنے والے امیدوار لائق محمد خان کو اب تقریباً فیصلہ کن برتری حاصل ہو چکی ہے۔ کیا صورتحال ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی نشست تھی، یہ ایک بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اس بارے میں ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے شاکر سولنگی سے۔ جی شاکر سولنگی، اب کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ وہ وہاں پر اپنی نشست کھو دے۔ جی جاوید، بالکل مسلم لیگ نون کے لیے یہ بڑا دھچکا ہے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون نے ہی پچھلی مرتبہ یہ جو نشست تھی وہ جیتی تھی، اور اس سے قبل پیپلز پارٹی نے 2-4 مرتبہ یہ نشست جیتی ہے، اور اب یہ دوسری مرتبہ JUI نے الیکشن جیتی ہے۔ اس سے قبل JUI نے مولانا غلام غوث ہزاروی جو ہیں وہ 40 سال قبل اس نشست سے منتخب ہوئے تھے، کامیاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد اب اس کل کے ضمنی انتخابات میں JUI کے امیدوار کامیاب تقریباً ہو چکے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ جو اناؤنسمنٹ ہے صرف وہی رہتی ہے، کیونکہ 289 جو پولنگ اسٹیشنز ہیں 289 ان میں سے 287 پولنگ اسٹیشنز کا نتائج آ چکے ہیں، جن میں JUI کے لائق محمد خان کو 5000 ووٹوں کی کوئی برتری حاصل ہے، اور باقی جو 2 پولنگ اسٹیشنز رہتی ہیں وہ کالا ڈاکا کی ایک کلسونا پولنگ اسٹیشن ہے اور دوسری ہے زنگلے،
یہ دو جو ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے تک وہ آنے والی ہیں، پہنچنے والی ہیں، راستے میں ہیں۔ اور مسلم لیگ نون نے یہ نشست جب سے شکست کھائی ہے تو مسلم لیگ نون نے داندلیوں کے الزامات بھی لگائے ہیں۔ کیپٹن صفدر سے بھی میری بات ہوئی تھی اور ان کے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے جو طاہر علی جو امیدوار تھے، کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے کہا کہ بڑے پیمانے پہ جے یو آئی نے داندلی کی ہے، پوری رات جے یو آئی کے امیدوار شاکر وہاں کے عوام کا کیا کہنا ہے؟ وہاں کے عوام کا کیا کہنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے تھے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی نشست تھی اور وہ اب ہار گئی، وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی، مسلم لیگ نون کے حوالے سے یا جے یو آئی کے حوالے سے کوئی ہمیں جو کل ہم نے پورا دن جو وزٹ کیا مختلف پولنگ اسٹیشنز کا، تو وہاں پہ کوئی کلیئر صورتحال ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ کون جیتیں گے، کون امیدوار کامیاب ہوں گے، کیونکہ پہلے جو کل الیکشن جب اسٹارٹ نہیں ہوا، پولنگ شروع نہیں ہوئی تھی، تب تک تو مسلم لیگ کاف کے چانسز زیادہ لگ رہے تھے، لیکن ایک آخری جس وقت پولنگ اینڈ ہوئی 5 بجے تو ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم کھڑے تھے، موجود تھے، تو وہاں پہ تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے ایک پولنگ اسٹیشن، تو ایک ملا جلا ایک سچویشن ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن ابھی بھی جے یو آئی کے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جو پولنگ اسٹیشنز مختلف آتی رہیں، تقریباً 200 تک جب پولنگ اسٹیشنز آ چکی تھیں، تب تک صورتحال کلیئر نہیں تھی، کوئی بڑی بہت زیادہ ووٹوں کی لیڈ نہیں تھی جے یو آئی کے امیدوار کو، 200 400 اس طرح کی لیڈ جا رہی تھی۔ رات میرا خیال ہے 220 پولنگ اسٹیشنز ہوئی تھی، تو پی ایم ایل این کے امیدوار جو ہیں وہ فرسٹ پہ آ گئے تھے۔ اسی طرح ابھی جب 287 پولنگ اسٹیشنز آ چکی ہیں، تب جے یو آئی کے امیدوار کی جو ہے پوزیشن کلیئر ہو گئی ہے، اور باقی جو اناؤنسمنٹ ہے آدھے گھنٹے تک یہ متوقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ ریٹرننگ افسر سے بات ہوئی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جلد آ جائیں گے وہ رزلٹ۔ بہت بہت شکریہ شاکر سولنگی، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ مانسہرہ کے حلقہ NA-21 میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ وہاں پر اب متعدد پولنگ سٹیشنز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں، جس میں جے یو آئی کے امیدوار لائق محمد خان کو برتری حاصل ہے۔ مانسہرہ کے اس NA-21 میں کل 289 پولنگ سٹیشنز ہیں، اور ان پولنگ سٹیشنز میں سے اکثر کا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، جس میں جے یو آئی کے جو امیدوار ہیں لائق محمد خان، ان کو برتری حاصل ہے۔ مسلم لیگ نون کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ وہاں پر مسلم لیگ نون اپنی سیٹ ہار رہی ہے۔ حاجی طاہر وہاں سے کھڑے تھے، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما کیپٹن صفدر کے بھائی تھے۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ مسلم لیگ نون نے NA-21 میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں، اور ہم بات کریں گے کیپٹن صفدر سے، لیکن ہم یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک۔